آج کی جو ہماری نظم ہے اس کا عنوان ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ یہ ایک مثنوی ہے۔ بنیادی طور پہ جو اصناف سخن ہیں اس کی دو بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسمیں ہیں۔ اصناف صنف کی جمع ہے اور قسم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں ایک ہوتی ہے نثر اور ایک ہوتی ہے نظم۔ تو نظم کی آگے سے پھر اور اقسام ہیں، اس میں سے مثنوی ایک قسم ہے۔ مثنوی کی تعریف میں علیحدہ بھی آپ کے لیے اس کی تصویر لگانے کی کوشش کروں گا۔ اور مثنوی جو ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں کہانی بیان کی جاتی ہے، اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شعر کا آخری ہم آواز لفظ جو ہوتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے۔ تو مثنوی سحر البیان ہے یہ، جو میر حسن کی لکھی ہوئی ہے اور اردو کی بہترین مثنویوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہترین انداز بیان، منظر نگاری اور جذبات نگاری اور مکالمے کا یہ ایک اچھوتا اور نادر نمونہ ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کا جو تھوڑا سا پس منظر پہلے بیان کرنا ضروری ہے کہ دراصل یہ تو ہے تو ایک بہت طویل نظم، یہ اس کے درمیان سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا گیا ہے، ایک حصہ لیا گیا ہے۔ اس مثنوی یا اس کہانی کا جو مرکزی خیال کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اولاد سے محروم تھا، اور بڑی دعاؤں کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا بہت خوبصورت تھا جس کی وجہ سے اس کا نام بے نظیر رکھا گیا، یعنی جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ نجومیوں نے بادشاہ کو کہا کہ شہزادی کی زندگی جو ہے اس میں چند خطرے ہیں، اور کہا کہ 12 سال تک یہ جو شہزادہ ہے اسے محل کے اندر رکھا جائے اور اسے باہر نہ سونے دیا جائے، کھلے آسمان کے نیچے یہ رات نہ گزارے۔ یہ نجومیوں نے اسے کہا، خاص طور پہ 14ویں کی جو رات ہے اس رات کو احتیاط کی جائے، اور ورنہ یہ شہزادے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شہزادہ تھا چونکہ بہت اس کو ناز اور نام کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ پالا گیا، اور سال کے حساب رکھا بادشاہ نے، لیکن اتفاق سے اس کا حساب صرف ایک دن کی غلطی کر گیا، یعنی ابھی ایک دن باقی تھا تو اس نے سمجھا کہ 12 سال پورے ہو گئے ہیں، اور آخری رات اس بادشاہ نے، شہزادہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ مجھے باہر نکالیں۔ رات 14ویں کی رات تھی اور شہزادے نے باہر سونے کی ضد کی، تو بادشاہ نے حساب لگایا تو اس کے خیال میں 12 سال پورے ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے کہا کہ اب باہر سونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن بادشاہ کا جو حساب تھا وہ غلط تھا، ایک رات ابھی باقی تھی۔ تو وہ جب باہر سویا شہزادہ تو اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ ایک پری وہاں سے گزری پرستان سے، اور وہ شہزادے کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی اور وہ اسے وہاں سے اغوا کر کے لے گئی۔ یہ ہے اس کا لب لباب، اتنے حصے کا جو ہم پڑھیں گے۔ تو میں اس کو وقت ضائع کیے بغیر پڑھتا ہوں، اور تاکہ ہمارا جو کم سے کم وقت اس پہ لگے۔ پہلا شعر اس کا یہ ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چونکہ حصہ نظم ہے، امتحان میں اس کے 7 نمبر آئیں گے۔ ایک نمبر نظم کے نام کا آئے گا، ایک نمبر شاعر کے نام کا آئے گا، اور 5 نمبر کی تشریح ہوگی۔ اور تشریح کا آغاز میں آپ کو بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب ہم نے پہلی نظم اس کی پڑھی تھی تو اس میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو اس طرح شروع کریں گے کہ مدرجہ بالا نظم شامل نصاب، مدرجہ بالا جو نظم ہے یہ مثنوی سحر البیان سے لی گئی ہے، اور یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ اس کا عنوان ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ اور یہ میر حسن کی جو ہے یہ تخلیق ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح ہم اس کو آغاز کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں اس کی تشریح ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں۔ بعد میں اس کو لکھی ہوئی شکل میں بھی آپ کو بتا دوں گا، لکھوا بھی دوں گا، لیکن چونکہ اب ایک ہی لیکچر کو 2 بار کرنا پڑتا ہے، ہمیں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کی جو ہے نا جلدی سے ریکارڈنگ جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے پہلے شعر میں، ہاں تو ایک اور اضافی بات شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ تھوڑی تفصیل درکار ہوتی ہے، کہ یہ امتحان میں 7 نمبر کا جو سوال آئے گا اس میں ایک شعر نہیں آئے گا، 2 نہیں آئیں گے، 3 نہیں آئیں گے، بلکہ پورا ایک بند آئے گا، اور ہر شعر کی تشریح دوسرے کے ساتھ ملا کے لکھنی ہے، درمیان میں نہ کوئی لائن چھوڑنی ہے، نہ کوئی ہیڈنگ دینا ہے آپ نے۔ یعنی اگر 4 5 6 7 اشعار کا اگر وہ بند دیتے ہیں
تو ساتوں اشعار کی تشریح ایک پیراگراف یا 1.5 صفحے کی شکل میں آپ نے لکھنی ہے، تو آپ کے اس میں سے 5 نمبر بھی آ سکتے ہیں اگر وہ معیاری ہوگی تو۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے، کزارا وہ شب تھی شب چاردہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا، ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، اچھائی جو اس ماہ کے جیمے ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل، گزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ اندازاً میں نے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے قریب یا 8 کے قریب میں نے اشعار پڑھے ہیں۔ ان کی اکٹھی تشریح میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کمی بیشی جو ہوگی وہ میں آپ کو کلاس روم میں سمجھا دوں گا۔ کزارا کا مطلب ہے بدقسمتی سے یا اتفاقاً یا محض اتفاق اگر ہو۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور چار دا یعنی دا 10 کو کہتے ہیں، اور چار کا مطلب 4، تو 10 اور 4 14، یہ 4 دا کا مطلب ہوگا 14ویں کی رات تھی۔ اتفاقاً وہ 14ویں کی رات تھی، بڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ، تو 14ویں کا جو چاند تھا، ماہ کا مطلب چاند، اور جلوہ لیتا کا مطلب ہے کہ وہ چمک رہا تھا، اپنا جلوہ بکھیر رہا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے پہلے مصرعے میں جو آپ کے حصے میں شامل ہے نا، اس کے پہلے مصرعے میں، ویسے مثنوی کا یہ پہلا مصرعہ نہیں ہے، مثنوی تو بڑی طویل ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ 14ویں کی رات تھی اور 14ویں کا چاند اپنے جلوے ہر طرف بکھیر رہا تھا، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، اور اس کا نظارہ اتنا پر لطف اور دل کو لبھانے والا تھا کہ ہر دل کو اس کو دیکھ کے سرور آ رہا تھا۔ سرور کا مطلب ہے مزہ آ رہا تھا، وہ لطف اندوز ہو رہا تھا، اس پر مستی چھا رہی تھی۔ عجب عالم نور کا تھا ظہور، اور اس کی چاندنی جو تھی وہ نور کی طرف ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور رات کو دن میں تبدیل کر رہی تھی۔ تو چونکہ ابھی میں نے بتایا اس کے تعارف میں، سحر البیان کے تعارف میں بھی بتایا ہے کہ یہ منظر کشی بہت خوبصورت کرتے ہیں امیر حسن، تو عجیب منظر انہوں نے کھینچا ہے کہ عجب عالم نور کا تھا، ایسے تھا جیسے نور بکھر رہا ہے اور ہر طرف نور ہی نور کا ظہور ہو رہا ہے، یعنی ظاہر ہونا، ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، اور اگلا جو مصرعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی سیر مہتاب کا مطلب یہ ہوا کہ مہتاب بھی ماہ سے ہی ہے، یعنی چاند کو ہی کہا ہے، چونکہ رات کا وقت ہے نا تو سورج کا تو ذکر نہیں آئے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عجیب ایک مزہ تھا مہتاب کی سیر کا، یعنی اس کو دیکھنے کا، اس کے چلنے کا۔ اس کے کئی مطالب لیے جا سکتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو مہتاب کی جو روشنی بکھر رہی تھی، ایسے تھا جیسے وہ ٹہل ٹہل کے مہتاب اوپر جب چڑھتا آ رہا تھا تو وہ سیر کر رہا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو ہی چاند کو دیکھا سیر ہو کے اور اس کا جلوہ دیکھا تو اس میں عجیب لطف محسوس ہو رہا تھا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ روشنی کا ایک سیلاب ہے جو چاند سے نکل رہا ہے اور پورے جہان پہ پھیل رہا ہے اور اس کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر رہا ہے۔ تو شاعر نے ایک پورا منظر کھینچا ہے پہلے کہ 14ویں رات کا جو منظر ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی ہے، ٹھنڈی رات کی ہلکی ہلکی فضا جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، دل کو لبھا رہی ہے، اور ہر شخص کے دل کو ایک مزہ اور لطف محسوس ہو رہا ہے۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، وہ جو شہزادہ تھا جس کا نام بے نظیر بتایا ہے ابھی میں کل کلاس میں شاید بتا بھی رہا تھا کہ بے نظیر لڑکیوں کا اور لڑکوں دونوں کا یہ ایسا نام ہے جو لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کا رکھا جاتا ہے عام طور پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بے مثال۔ تو بادشاہ نے اپنے اس خوبصورت شہزادے کا نام رکھا تھا بے نظیر۔ تو وہ جو بے نظیر شہزادہ تھا جو 11-12 سال سے گھر کے اندر قید تھا، کیونکہ نجومیوں نے کہا تھا اسے گھر سے باہر رات کے وقت نہیں نکالنا، جب اس نے 14ویں کی رات کو چاند چمکتا ہوا دیکھا تو اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ یہ دیکھی جو وہاں کی چاندنی کی بہار، وہاں چاندنی کی بہار، اس نے جب
میں اندر سے باہر چاندنی بکھری ہوئی دیکھی. اب چاندنی کے دو مطلب ہیں. چاندنی ایک تو چاند کی روشنی کو کہتے ہیں اور ایک سفید چادر کو بھی چاندنی کہتے ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے، جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہی اس بات جو ذرا ریکارڈنگ کرتے کرتے درمیان میں تھوڑا اس کی ڈیوریشن دیکھنے کے لیے میں رک گیا تھا، اس لیے تھوڑا تسلسل میرا تھوڑا ٹوٹا گفتگو کا. تو شاعر کہتا ہے کہ جو ہی اندر سے کمرے سے شہزادے نے، شاہزادے کا مطلب ہے شاہ کا بیٹا، شاہزادہ لکھا ہوا ہے نا، یہ شہزادہ ہی ہے. تو اس کا دل بے قرار ہو گیا اور اس نے جب باہر چاندنی کی بہار دیکھی، یعنی خوبصورتی دیکھی. اب یہ سارے استعارے اور علامتیں ہوتی ہیں نا. ظاہر ہے بہار کا موسم ہوتا ہے، رات کو تو بہار نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بہار کے موسم سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بہار کا موسم خوبصورت ہوتا ہے اس طرح چاندنی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ وہاں باہر بکھری ہوئی تھی. کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ. اب یہاں اس نے اس شہزادے کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ماہ کہا ہے. ماہ کا مطلب ہے چاند. یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے، اور میم الف ما اور ہے علیحدہ کر کے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ اصل میں استعارہ ہے، علامت ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر دو اشیاء کو مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پہ ایک جیسا قرار دیا جائے تو وہ تشبیہ ہوتی ہے، لیکن اگر بالکل وہی کہہ دیا جائے تو وہ استعارہ ہوتا ہے. جیسے اگر ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے، یہ تشبیہ ہے، اور اگر کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ استعارہ ہے. تو یہاں بھی یہ استعارہ استعمال ہوا ہے کہ اس چاند جیسے خوبصورت شہزادے کے جی میں ترنگ آئی، یعنی ایک خوبصورت خیال آیا، ایک عجیب سا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا. ترنگ کا مطلب خواہش، جذبہ، خیال. کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ. کوٹھا مطلب یہ جو عمارت ہے، مکان ہے، اسے کوٹھا، چھت، کوٹھا کہتے ہیں، کمرہ کہتے ہیں. تو پلنگ یہ بیڈ کو کہتے ہیں، بستر کو کہتے ہیں. کہا میرا دل کرتا ہے کہ آج میں چھت کے اوپر اپنا بستر بچھاؤں اور اس پہ سوؤں. کہا شہ نے اب تو گئے دن نکل. اب یہ دیکھیے یہ لفظ شاہ ہے، لیکن وزن پورا کرنے کے لیے شعر کا اسے شہ کہا ہے. تو شہ کا مطلب ہے بادشاہ یا شاہ، شاہ کا مطلب ہی بادشاہ ہے. تو کہا شہ نے اب تو گئے دن نکل، یعنی بادشاہ نے جب شہزادے کی بات سنی تو اس نے کہا اور حساب لگایا کہ اب تو 12 سال پورے ہو گئے ہوئے ہیں نجومیوں کے مطابق، یا جتنا بھی عرصہ بتایا تھا 11-12 سال جو بھی ہو گئے ہیں. تو اس نے حساب لگایا، اس نے کہا چلو اب چونکہ وقت پورا ہو گیا ہوا ہے تو اب اسے اوپر سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہا آج اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل. تو بادشاہ مان گیا. اس نے کہا اگر بیٹے تمہاری یہ مرضی ہے تو اس میں کوئی خلل نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کزارا وہ دن تھا اسی سال کا. یہ بالکل پہلے والا لفظ آ گیا نا، کزارا. اتفاق سے یا بدقسمتی سے، دونوں مطالب اس کے لیے جا سکتے ہیں. وہ دن تھا اسی سال کا، غلط فہم ماضی میں تھا حال کا. تو ہوا یہ اصل میں کہ اتفاق سے وہم کا مطلب ہو گیا غلط خیال. وہم کہتے ہی اس چیز کو ہے جو عام طور پہ غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ماضی میں تھا حال کا، تو اس پورے جملے کا مطلب ہو گیا کہ ماضی کے متعلق بادشاہ کا لگایا ہوا اندازہ غلط تھا. یعنی ایک دن کی ابھی کمی تھی. یہ دن اسی سال میں شامل تھا جس سال سے، جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا ہوا تھا کہ بیٹے کو چھت پہ نہیں سلانا، لیکن بادشاہ کو غلطی لگی. کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، اتفاق سے یہ دن ابھی اسی سال کا تھا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا. اور یہ بادشاہ کو غلطی لگی اور وہ ماضی کے گننے میں غلطی کھا گیا، اور اسے سمجھ بیٹھا کہ یہ جو دن ہے حال کا یہ اس ماضی سے نکل چکا ہے اب، لیکن یہ اس کا خیال غلط تھا. سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم. یہاں تلمی کا صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے، اور یہ مولوی جو ہے یہ عام مولوی نہیں ہے، یہ مولانا روم کے طرف اشارہ ہے. مولانا روم ترکی کے ایک بہت بڑے فلسفی شاعر تھے جو علامہ اقبال کے روحانی استاد بھی تھے، حالانکہ علامہ اقبال سے کئی 100 سال پہلے ان کی وفات بھی ہو چکی تھی.
یہ ایک تشریح طلب بات ہے، لیکن میں اس وقت صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں، بعد میں آپ کو تفصیل پوچھنے پہ بتائی جا سکتی ہے۔ سخن مولوی کا، کہ مولوی کا یہ کہنا یہ سچ ہے قدیم، یہ بڑا پرانا اس کا کہنا ہے۔ قدیم کا مطلب ہے پرانا، سخن کہی ہوئی بات، گفتگو، اور مولوی مولانا روم، اور ویسے کئی تشریحات میں اس کا مطلب دانا یا عقلمند آدمی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کہ مولانا روم نے بہت عرصہ پہلے جو کہہ دیا تھا وہ بالکل سچ نکلا، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، کہ جب قضا آ جاتی ہے، جب موت آ جاتی ہے، جب بدقسمتی آ جاتی ہے، تو بڑے بڑے حکیم، حکیم کا مطلب علاج کرنے والا حکیم نہیں، حکیم حکمت سے ہے، حکمت دانائی سے ہے، اور حکیم کا یہاں مطلب ہے دانا اور عقلمند شخص۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مولانا روم نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب بدقسمتی آ جائے نا، تو بڑے بڑے عقلمندوں کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا ہے۔ تو شاعر آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، پھر وہ آگے منظر کشی کرتا ہے۔ منظر کشی کا مطلب ہوتا ہے منظر بیان کرنا، ایک منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کر لینا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پھر آگے وہ بڑھتا ہے ذرا اور اپنی مثنوی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس میں اسے مزین کرنے کے لیے، سجانے کے لیے طرح طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، وہ جو پلنگ جس پہ شہزادہ سویا ہوا تھا وہ سونے کا تھا اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، سیمی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ آپ کے مطلب کی ہے، آپ کو کافی مزہ آ رہا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کافی خوبصورت باتیں ہیں۔ یہ بے شک میر تقی میر کی غزل میں کی طرح اس میں ابھی محبوب کا ذکر نہیں آیا، لیکن میرا خیال آپ کے ذہن محبوب کی طرف جا تو رہے ہوں گے، تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سن بھی رہے ہوں گے۔ تو شاعر کہتا ہے سیمی تنو، یہ ہے اصل میں سیمی کا مطلب ہو گیا خوبصورت، اور تنو جو لفظ ہے یہ تن سے ہے، اور تن کہتے ہیں بدن کو یعنی جسم کو، تو اس کا مطلب ہو گیا خوبصورت جسم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو سونے کا بنا ہوا جڑاؤ پلنگ تھا نا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر خوبصورت جسموں کو جب وہ سوتے تو ان کی خواہشات اور ان کے جذبات ابھرتے، اور ان حسین خیالات پیدا ہوتے اس کے اندر، اور خواہشات پیدا ہوتی۔ تو شاعر جو ہے وہ اب منظر کشی کو بڑھاتا ہے، کہتا ہے کھچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، کہتا پھر وہ خوبصورت اتنا تھا، اور پھر اس پر یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو چادر بچھی ہوئی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے شبنم نہیں ہوتی۔ شبنم بلا کسے کہتے ہیں؟ شبنم رات کے وقت جو ایک نمی کا قطرہ گرتا ہے زمین پر، وہ شبنم، جسے ہم پنجابی میں تریل بولتے ہیں اور انگریزی میں ڈیو ڈراپس بولتے ہیں، تو انتہائی صاف ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے اس پر جو بچھی ہوئی چادر تھی وہ شبنم کی طرح صاف تھی، اتنی صاف تھی، اتنی صاف تھی کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ چاندنی اس سے چھن چھن کے آ رہی ہے، یعنی چاندنی اس میں سے گزر رہی ہے، چاندنی اس کا غلاف ہے، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف۔ صفا صفائی کو کہتے ہیں، اور غلاف کہتے ہیں کسی پر چڑھی ہوئی چیز، یعنی لپٹی ہوئی چیز، غلاف۔ یہ لفظ آپ نے شاید سنا ہو، جیسے سرہانے کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، تو یہ غلاف یہ ہے، یعنی وہ اتنی سفید چادر تھی ایسے لگتا ہے جیسے چاندنی اس کو لپٹی ہوئی ہے، یہ اس کا مطلب بھی بنتا ہے۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل ہو جس کے دیکھے سے شرم۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو سونے کا پلنگ تھا اس پر جو خوبصورت سفید چادر بچھی ہوئی تھی، اور کیا ہوا تھا، کھچی چادر دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم۔ اب دیکھا جائے تو یہ ہے تو بہت آسان ہے، تو کچھ اتنی مشکل نہیں ہے۔ اس پر بڑے نرم نرم تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اب اس کی کیا میں تشریح کروں، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کہ مخمل کہتے ہیں ریشم کو، نرم چیز کو، اتنے نرم تکیے تھے کہ ریشم کو اگر اس کے ساتھ ملایا جائے تو ریشم شرما جائے ان کی نرمی دیکھ کے، ان کی خوبصورتی دیکھ کر۔ شرم کا مطلب اس معنی میں آیا ہے۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ،
تو رخسار رکھ کر اس پہ سوتا تھا وہ کون بلا؟ وہ جو بے نظیر شہزادہ تھا، جب وہ نیند میں ہوتا تھا ان تکیوں پہ اپنے خوبصورت رخسار رکھتا اور پھر سوتا تھا۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان۔ مجھے پڑھنے میں اصل میں مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میں دیکھ کے، یہ جو موبائل کے اوپر تصویر ہے نا، میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اور وہ باریک چونکہ کافی لکھی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا مشکل مجھے پیش آ رہی ہے پڑھنے میں، ورنہ تو یہ بڑی روانی میں لکھی ہوئی نظم ہے، مثنوی ہے۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، یہ تو پڑھ چکا ہوں۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ اب آگے اور منظر بیان کرتا ہے، پہلے پلنگ کا منظر بیان کیا ہے، سب سے پہلے تو شاعر نے چاندنی رات کا منظر بیان کیا ہے، پھر شاعر نے بیان کیا ہے پلنگ کا، بتایا ہے پلنگ کیسا تھا، پھر چادر کا بتایا ہے، اب تکیے کا بتایا ہے، پھر اب شہزادے کے حسن کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب وہ خوبصورت شہزادہ اس پہ سوتا تو اس کا حسن جو تھا نا وہ ماند نہ پڑتا، سوئے ہوئے بھی ماند نہ پڑتا۔ ماند کا مطلب ہوتا ہے مدھم پڑ جانا، مدھم پڑ جانا۔ دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ اس خوبصورت پلنگ پہ، ان نرم تکیوں پہ جب وہ اپنے رخسار رکھتا، اپنا چہرہ رکھ کے سوتا، تو اس کا جو مکھڑا تھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ کہتا ہے وہ شہزادہ جو بے نظیر تھا، جب وہ اس پر اس آن سے، یعنی اس شان سے، آن کا مطلب ہوا شان سے، جب وہ سویا تو ایسے لگا کہ وہ جو خوبصورت شہزادہ ہے وہ اس سونے کے پلنگ پہ سفید رنگ کی خوبصورت چادر پہ جب سویا، مخمل کے تکیے پہ اس نے اپنا خوبصورت رخسار رکھے اور اس کا حسن دیکھنے کے قابل تھا۔ اتنا حسین لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا رات اس کو، 14ویں کا چاند اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں کہ 14ویں کا چاند بھی اس کے آگے مان تھا۔ 14ویں کا چاند اس کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ یہ مطلب ہے شاعر کا کہ پڑھنے والے یہ مطلب لیں اس کا۔ اور رہا پاسباں، پاسباں کا مطلب ہے محافظ، اس کا بدر منیر، بدر چاند کو کہتے ہیں، اور منیر منور سے ہے، چمکنے والا چاند، تو بدر منیر عام طور پہ 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو ہی اس کے اس خوبصورت حسن کو 14ویں رات کے چاند، 14ویں کے چاند نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، بہت متاثر ہوا، اور ایسے لگا کہ جیسے وہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے شہزادے کی۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ آگے کہتا ہے کہ اس شہزادے کا حسن اتنا بے نظیر تھا، اتنا زیادہ تھا کہ اس پر چاند عاشق ہو گیا۔ ماہ پھر آ گیا یہاں پہ نا، پہلے دیکھیں آپ نے ماہ دوسری طرح سے لکھا ہوا تھا، اب دیکھیں ماہ، میں نے تب بھی بتایا تھا کہ ماہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ ماہ کا مطلب ہے چاند، اور دوسرا ایک ماہ کا مطلب مہینہ بھی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ تو کہتا ہے کہ جب وہ شہزادہ سویا تو اتنا حسین لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند اس پر عاشق ہو گیا۔ لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، اور دور سے دیکھنے والوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند ٹکٹکی باندھ کے شہزادے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ماں اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا۔ میر حسن کہتے ہیں کہ وہ چاند ایسے لگ رہا تھا جیسے شہزادے کے کوٹھے، یعنی جس چھت پہ وہ سویا ہوا ہے اسی کے گرد گھومنے لگ پڑا ہے۔ حالہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دھندلی رات ہو نا، کبھی دھند والی رات، تو چاند کے گرد دھند کا ایک گول سا دائرہ بن جاتا ہے، وہ حالہ ہوتا ہے، تو دائرے کو حالہ کہتے ہیں، یا روشنی کا جو دائرہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چاند کی ساری چاندنی جو ہے نا وہ اس نے گھیرا ڈال لیا ہے شہزادے کے کوٹھے کو، یعنی مکان کو، اور لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا۔ دوبالا کا مطلب ہے ڈبل، دوہرا، دو گنا۔ تو جب جو چاند کی چاندنی ہے وہ دوہری ہو گئی، یعنی پہلے سے بھی بڑھ گئی، تو ایسے لگا کہ وہاں کا جو خوبصورتی ہے، جو منظر ہے، وہ اور زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ،
جہاں تک کہ چوکی کے تھے باری دار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ وہ پھولوں، کہہ رہا ہے رات بڑی سہانی تھی، پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی، صاف ستھرا سونے کا پلنگ، سفید رنگ کی چادر، مخمل کے جیسے تکیے، جوانی کی نیند۔ شہزادہ جوان تھا، خوبصورت تھا۔ جب جوان خوبصورت، وہ شہزادہ اس پہ ابھی لیٹا ہی تھا، اور وہ جس ڈھنگ سے لیٹا، سونے کا اتنا خوبصورت اس کا انداز تھا، جو ہی وہ لیٹا، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باری دار، کہ جو اس کی محافظ تھے نا، جن کی باری تھی کہ اس کی حفاظت کریں۔ باری دار کا مطلب ہے باری باری حفاظت کرنے والے اور محافظ۔ اور چونکہ وہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، تو رات کو بھی اس نے تو سونا تھا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار ارد گرد متعین تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ اتنا خوبصورت سما ہو گیا کہ جو ہی شہزادہ لیٹا اور ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلی، تو وہ چوکی دار جو اس وقت وہاں اس کی باری تھی، جن کی ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، جو ہی ایک خوبصورت ہوا چلی، وہ سارے کے سارے سو گئے۔ غرض سب کے وہاں عالم خواب تھا، غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا۔ یہ تھوڑا مس پرنٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ وہی لفظ ہوگا، مجھے اس وقت صحیح نظر نہیں آ رہا، کہ میں ابھی کنفرم کرتا ہوں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ ہاں، یہ وہاں لکھا ہوا ہے، اور اصل میں یہ وہاں ہے۔ یہ وزن برابر کرنے کے لیے شاعر ایسا کرتے ہیں۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا۔ مہتاب وہی ماہ جس کو کہا، کبھی ماہ کہا، کبھی مہتاب کہا۔ یہ چاند کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا تھا جیسے خواب کوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس خوبصورت عالم میں چوکیدار بھی سو گئے، شہزادہ بھی سو گیا، اور جاگتا کون رہ گیا؟ فقط چاند۔ کزارا ہوا ایک پری کا گزر۔ پھر وہ یہ دیکھیں، یہ لفظ تیسری دفعہ آیا ہے، کزارا۔ اتفاقاً وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا۔ اب یہ چونکہ ایک افسانوی کہانی ہے، ایک خیالی کہانی ہے، تو پری عام طور پہ ایک افسانوی کردار ہے اردو ادب میں بھی، اور ویسے بھی کہانیوں کا، یہ جنات اور جن بھوت کا جو کردار ہوتا ہے۔ تو پری ایک مؤنث کردار ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ ایک خوبصورت جو مؤنث، آپ جن کہہ لیں، جن کی جو مؤنث ہے، اسی ذات کی کوئی مخلوق ہوگی۔ اتفاقاً وہ اوپر سے ہوا سے وہ اڑ رہی تھی، گزری وہاں سے، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر، اچانک شہزادہ پر اس کی نظر پڑی، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ اس کے حسن کو برداشت نہیں کر سکی اور اس پر نثار ہو گئی، یعنی قربان ہو گئی، یعنی عاشق ہو گئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اب میں آپ کو دروشی بھی پڑھاتا ہوں اور یہ بھی پڑھا رہا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے، میں پڑھانے پہ مجبور ہوں، سلیبس کا حصہ ہے۔ پڑھ لیجئے، آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، مجھے ذرا تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، جب اس شہزادے کا، کس شہزادے کا؟ جس کا کیا نام تھا؟ بے نظیر۔ جب اس کا خوبصورت حسن دیکھا تو کیا کیا اس نے ہوا سے، جس تخت پہ وہ بیٹھی ہوئی وہاں سے گزر رہی تھی، اس کو حکم دیا نیچے اترو۔ وہ نیچے اتر آئی۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمین آسماں۔ وہ جب زمین پہ اتری تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آسمان سے بھی زیادہ خوبصورت منظر ہے۔ جس چھت پہ شہزادہ سویا ہوا ہے وہ تو منور ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ، سارا زمین آسمان منور ہے، ایک جیسا ہی وہاں پہ حسن چھایا ہوا ہے۔ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت۔ یہاں جو میر حسن ہے وہ جوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جوت کہتے ہیں روشنی، اجالا، اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک صوت۔ تو صوت جو ہے وہ چشمے کو بھی کہتے ہیں، دھارے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ دونوں کے حسن مل گئے وہاں پہ۔ کس کے حسن؟ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ چاند کا اور شہزادے کا حسن مل گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہزادے کا اور شہزادی کا حسن مل گیا، مطلب ماحول کا اور شہزادے کا حسن مل گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دو چشمے پھوٹ رہے ہوں حسن کے، ایک شہزادے سے اور ایک شہزادی سے، یا ایک شہزادے سے یا ایک چاند سے۔
ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے کا ذکر ہو رہا ہے، آپ تشریح دیکھیے بس. مئے عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. مئے ہے، یہ میں ہے اصل میں یہ لفظ، میں شراب کو کہتے ہیں. اس پر جب وہ عشق کا نشہ چڑھا اس پری پر، تو اس کے دل میں ترنگ کا لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس پلنگ کو یہاں سے میں اٹھا لیتی ہوں، اس چھت سے، اور امانت کے طور پہ. امانت تو اخلاقاً کہا نا، ویسے تو وہ اسے اٹھا کے اغوا کر کے لے گئی تھی، تو وہ میں اسے اٹھا کے لے جاتی ہوں. یعنی اس کے دل نے اسے مجبور کیا. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں اسے لے اڑی دل ربا. اس کے دل میں محبت کی ایک ہوا چل پڑی اور وہاں سے وہ اسے لے اڑی. لے اڑی کا مطلب ہے اپنے پلنگ پہ ڈالا، اور دل ربا کا مطلب ہوتا ہے دل کو لبھانے والا، خوبصورت لگنے والا. خوبصورت کو ہی دل ربا کہتے ہیں، یعنی دل کو اچھا لگنے والا. تو وہ جو خوبصورت پری تھی، وہاں سے وہ اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ پلنگ پہ بٹھایا اور لے گئی. غرض لے گئی اس آن کی آن میں لمحے بھر میں، آن کی آن میں اڑا کے وہ اس کو پرستان میں لے گئی. پرستان کیا ہے؟ جہاں پریاں رہتی ہیں. یہ بھی ایک افسانوی جگہ ہے. کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. پھر آگے ایک فلسفیانہ بات کرتے ہیں آخری شعر میں میر حسن، کہ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند. انسان کا دل کبھی خوش رہتا ہے، کبھی درد سے بھرا رہتا ہے. اور زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. پست کہتے ہیں نیچا ہونا، بلند کہتے ہیں بلندی کو. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سے زمانے کی اتار چڑھاؤ دنیا میں آئے ہیں، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، تب سے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے، اس کے دل کا یہی حال ہوتا ہے کہ کبھی وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس ہو جاتا ہے. بس یہیں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں. آگے نیچے بریکٹ میں آپ دیکھیں مثنوی سحر البیان لکھا ہوا ہے. تو یہ دراصل اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا. آگے اس کی مشق ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. چاندنی رات کا منظر بیان کریں، وہ شاعر نے بیان کر دیا ہے. مصرے کی وضاحت کریں، مصرع شعر کی ایک سطر کو کہتے ہیں. مثنوی کی تعریف کریں، وہ میں شروع میں کر چکا ہوں. درجہ الفاظ کو محاورات میں استعمال کریں، یہ سوال آپ نے خود کرنا ہے اور مجھے کل محاورات دکھانے ہیں. اس نظم سے وہ اشعار لکھیے جس میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے کرنے کا کام ہے. میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں. کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، اس طرح کے دو پست و بلند یہ متضاد الفاظ ہیں. اور جس شعر میں یہ اس طرح کے متضاد استعمال ہوتے ہیں، اس سے صنعت تضاد کہتے ہیں. تو یہ صنعت تضاد کی تعریف بھی، یعنی بریکٹ گرامر کا ایک ٹاپک بھی اس کے ساتھ کلیئر ہو گیا. اور ہماری پوری کی پوری جو نظم ہے، جو مثنوی کا ایک ٹکڑا ہے، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، یہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے اگلے لیسن میں.